سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبدِ خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بابا سے بلند پاک پڑھے، سیدنا مولانا محمد وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بابا سے بلند پاک پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور رب ہم نے امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب ہم نے امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اور بت شکن آیا سر کے بل گر پڑے، بت شکن آیا نکل کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ اور سر جھکا کر باادب عشق رسول اللہ میں، سر جھکا کر باادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا ہے ہر ستارہ الصلاۃ والسلام، کہہ رہا ہے ہر ستارہ الصلاۃ والسلام۔ اور ہم وہ سنی ہے جمیل قادمی مرنے کے بعد، ہم وہ سنی ہے جمیل قادمی مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لیتے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لیتے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور باغ طیبہ میں سبحانہ پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سبحانہ پھول پھولا نور کا، مستک ہوئے بلبلے پنکھی ہے کلمہ نور کا، اور یا رسول اللہ علیہ السلام میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور تیرا دل رونا دیدار صدقہ نور کا، اور یا رسول اللہ علیہ السلام چار جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہر میں، چار جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہر میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، سبحان اللہ، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور یا رسول اللہ علیہ السلام ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، سبحان اللہ، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور یا رسول اللہ علیہ السلام میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور تیرا دل رونا دیدار صدقہ نور کا، اور یا رسول اللہ علیہ السلام تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ آقا کے میلاد میں بیٹھے ہیں اور آقا کا میلاد منانے کے لیے، اور میں آپ کے سامنے کچھ باتیں لے کے حاضر ہوں۔ اب تک آپ نے مجھ سے تکلم میں کلام رضا سماعت کیا، اور اس کے بعد میں ترنم میں کچھ اشعار آپ کے حوالے کروں گا، اور ہم آقا کے میلاد میں چاہے آقا کی سیرت بیان کرے تب بھی آقا کا میلاد منانا ہے، آقا کی تشریف اوری کا میں ذکر کروں تب بھی آقا کا میلاد منانا ہے، آقا کے ولادت کے واقعات میں آپ کو سنا تب بھی میلاد منانا ہے، میں آقا کے معجزے بیان کروں تب بھی میلاد منانا ہے،
یعنی آپ نبی کے بزم میں بیٹھ کر اپنے آقا اپنے مولا کی جو بھی صفت جو بھی سیرت بیان کرو، گویا کہ یہ سب آقا کا میلاد ہی منانا ہے۔ اور جب اس کائنات میں، اس جہان میں، اس دنیا میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، یعنی جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر کس نے نبی کی نعت پڑھی، کون کون نبی کی نعت پڑھا؟ میں ایک کلام آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون کون نبی کی نعت پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور بابا سے پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6 سماعت کریں۔ تحریر مصطفیٰ دہر میں مصطفیٰ زندگی نعت پڑھنے لگی ہے۔ دہر اس جہاں کو دہر بھی کہا جاتا ہے، اس دنیا کو دہر بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب میرے مصطفیٰ اس دہر میں تشریف لائے تو ہماری جو زندگی ہے نا وہ بھی نبی کی نعت پڑھتی ہے۔ اور کیا کیا کون کون نعت پڑھتے تھے، شیخ آپ کے حوالے آپ کو سمجھو۔ دہر میں مصطفیٰ زندگی نعت پڑھنے لگی ہے۔ دہر میں مصطفیٰ زندگی نعت پڑھنے لگی ہے۔ پتھر کنے ذکر کرتی ہے ان کا، پتھر کنے ذکر کرتی ہے ان کا، پتھر کنے ذکر کرتی ہے ان کا، ساس کی نعت پڑھنے لگی ہے۔ پتھر کنے ذکر کرتی ہے ان کا، ساس کی نعت پڑھنے لگی ہے۔ بتاؤ یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کی سانس بھی نعت پڑھتی ہے، دھڑکنیں بھی نعت پڑھتی ہے، زندگی بھی نعت پڑھتی ہے، یہ سمجھ میں آیا؟ ہم اور آپ کو یہی چاہتے ہیں نا، یہی سوچتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ صرف ہماری زبان ہی بولتی ہے، ہم صرف منہ سے ہی بول سکتے ہیں، لیکن پسند ہوتا ہے۔ پوچھو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرے دل کو اگر 2 ٹکڑا کرو، میرے دل کو اگر 2 ٹکڑا کرو گے تو ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ اور دوسرے ٹکڑے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا آپ کو ملے گا۔ ہاں، جو فنا فی رسول ہو جاتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں فنا ہو جاتا ہے نا، تو
اس کے ایک روح نہیں بلکہ اس کے جسم کا ہر ایک اعضاء اس کے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ٹکڑے پہ اگر آپ کو کعبہ اللہ نظر آئے گا تو میرے دل کے دوسرے ٹکڑے پہ گنبد خضرا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک ٹکڑے پہ اللہ کا جلوہ، دوسرے پہ رسول اللہ کا جلوہ، مطلب آدھے دل اگر اللہ اللہ کرتا ہو تو میرا دل کا دوسرا ٹکڑا یا رسول کرتا ہوگا۔ مطلب انسان اگر اپنے آپ کو رسول اللہ کے عشق میں فنا کر دیتا ہے تو پھر جو میں نے آپ تک پہنچایا پیغام سماعت میں نے کہہ دیا چاہے آپ نبی کا وزن سجا کر جو بھی کرو، چاہے درود پڑھو، سلام پڑھو، دعائیں سنو، قصیدہ پڑھو، یہ سب کے سب آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ ہم آقا کے میلاد منانے کے لیے رہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم تو یہی کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد یا رسول اللہ میری آنے والی نسل ہے تیرے عشق ہی میں بچنے، یا رسول اللہ انہیں متقی بنانا مدینے والے، سبحان اللہ، ورنہ ہماری آنے والی نسلوں کو خاص کر کے ان علاقوں میں جہاں مکس لوگ رہتے ہیں وہاں بچانا بہت مشکل ہے۔ اور اگر ہم نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیمات سے ان کو آشنا نہ کیا نا، خبردار نہ کیا نا، اعلیٰ حضرت سے اگر ہم نے ان کو وابستہ نہ کیا نا تو پھر ہماری آنے والی نسل ہے ہماری قبر پہ جانا شرک سمجھے گا، قبر پہ جانا شرک۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے آنے والی اولادوں کو اعلیٰ حضرت سے قریب کرو، اور جب اعلیٰ حضرت سے قریب ہوگا تو پھر اس کے دل نبی کا بغض نہیں ہوگا اس کے سن میں، اگر اس کے دل میں ہوگا تو رسول کا مدینہ ہوگا۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق رسول کا سبق دیا۔ میں عرض کر رہا تھا یہ میلاد ہم جو منا رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی منائیں گی انشاءاللہ، لیکن جو مناتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایک شعر مجھے پڑھنا ہے آپ کے حوالے، میرے کریم آقا کا میلاد میں کیوں نہ مناؤں، میں کیوں نہ مناؤں، کیونکہ آپ تاریخ پڑھو، جب سرزمین مکہ مکرمہ میں میرے کریم آقا کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، میرے کریم آقا تشریف نہیں لائے تھے، تو وہاں ہر طرف ظلم ہی ظلم، ہر طرف گناہ ہی گناہ، ہر طرف لوٹ ہی لوٹ، ہر طرف گناہوں کا بازار لگا، کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس شہر میں پایا نہ جاتا۔ لیکن میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے تو کیا ہوا، شعر آپ کو ظلمتوں میں دھماکہ ہوا ہے، نور کا وہ چمکا ہوا ہے۔ جب نبی پیدا ہوئے تب کی بات میں کر رہا ہوں، ظلمتوں میں دھماکہ ہوا
پڑھنے لگی ہے دھڑکنیں ذکر کرتی ہے ان کا سانس بھی نعت پڑھنے لگی ہے دھڑکنیں ذکر کرتی ہے ان کا سانس بھی نعت پڑھنے لگی ہے پہلو میں مصطفیٰ رہے ہیں زندگی نعت پڑھنے لگی ہے۔ شعر میں ایک شبد کا جو کیا ہے شاعر نے نور کا چمکا ہوا صاحب وہ میں نہیں کہتا میرے نبی کی ماں فرماتی ہے سبحان اللہ انشاءاللہ آگے بیان آئے گا کہ جب میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ اکبر تو حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے گویا کہ میرے پیٹ سے نور آیا نور آیا نور آیا اور اس قدر میرا حجرہ میرا کمرہ سمجھانے کے لیے اس نور سے روشن ہوا یہاں تک کہ میں تو بیٹھی تھی مکہ میں میں تو تھی مکہ میں لیکن میں نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے مکے میں بیٹھ کر ملک شام کے جو محلات ہے محل ہے محل اونچے اونچے محل میں نے اس محل کو دیکھا کس طرح نور کا جھماکا ہوا کس قدر نور کا جھماکا ہوگا اور کیوں نہ ہو صبح ہو طیبہ میں اعلیٰ حضرت اس عاشق رسول کا نام ہے رہتا تھا ہند میں لیکن دل اس کا مدینے میں رہتا جھل کے کہتی ہے صبح طیبہ میں بٹتا ہے بارہ نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا پھر میں وہ شعر پڑھتا ہوں ظلمتوں میں دھماکہ ہوا ہے نور کا وہ جھماکا ہوا ہے نور کا وہ جھماکا ہوا ہے دور ہونے لگی ہے اندھیرا دور ہونے لگی ہے دور ہونے لگا ہے اندھیرا روشنی نعت پڑھنے لگی ہے لہر میں مصطفیٰ آ گئے ہیں زندگی نعت پڑھنے لگی ہے دھڑکنیں ذکر کرتی ہے ان کا سانس بھی نعت پڑھنے لگی ہے اور مصطفیٰ کا اشارہ ہوا جب منظر انہوں نے دیکھا گیا تب منظر انہوں نے دیکھا گیا تب مصطفیٰ کا اشارہ ہوا جب منظر انہوں نے دیکھا گیا تب منظر انہوں نے دیکھا گیا تب رہ کے ابو جہل کی مشک میں بھی رہ کے ابو جہل کے مشک میں بھی کنکری نعت پڑھنے لگی ہے رہ کے ابو جہل کے مشک میں بھی کنکری نعت پڑھنے لگی ہے پہلو میں مصطفیٰ آ گئے ہیں زندگی
नात पढ़ने लगी है। धड़कने जिक्र करती है उनका, सांस भी नात पढ़ने लगी है। एक तकरीर है इस शेर की, एक मुकम्मल तकरीर होगी मुझ जैसा खतीब वगैरह, एक मुकम्मल तकरीर है। साहिबो नबी को आजमाना था, आपसे जिक्र इशारा करना कि अगरचे वो कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन इतना उसे भी पता था कि जो नबी होती है वो गैब जानते हैं, गैब जानते हैं। यार वो कलमा ना पढ़ के इतना समझता था कि नबी गैब जानते हैं, और आज वो कलमा पढ़ के भी कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का खबर नहीं। ऐसा मुसलमान है ताकि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। मैं नहीं कहता उनकी किताबों को पढ़ो, लेकिन हमें उनसे कोई बात नहीं, हमें बड़े भी के आला हज़रत से मतलब है। मेरे इमाम फरमाते हैं और कोई नहीं तुमसे रिहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। उस मुस्तफा की नजरों से खुदा ना छुप सका, तो उस मुस्तफा की नजरों में उस खुदा की बनाई हुई चीज कैसे छुप सकती है। हाँ हाँ, तो मुट्ठी में कंकरिया लेके आया अबू जहल ने, ताकि नबी हुआ मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का आखिरी रसूल और आखिरी नबी बन के आया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हाँ नबी है तो आप बताइए कि मेरे मुट्ठी में क्या है। सुने हैं आप, मेरे मुट्ठी में क्या है, मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी अबू जहल की, कंकर लाया अबू जहल, उस कंकर पे कब्जा अबू जहल का, लेकिन अख्तियारे मुस्तफा देखो, मेरे मुस्तफा का अख्तियार देखो, मेरे मुस्तफा का पावर देखो। फरमाया अबू जहल मुझसे क्यों पूछते हो, मेरे आका ने फरमाया अबू जहल मुझसे क्यों पूछते हो, तुम्हारे कब्जे में जो है ना, तुम्हारे मुट्ठी में, जरा उन्हीं से वो पूछ ले मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और शेर सुनो, समाज आपके हवाले, शेर समाज के हवाले करता हूँ, फिर समझ जाओगे। मैं पूरा वाकया बयान नहीं किया, सिर्फ इशारा किया। सुनो, गहरी में मुस्तफा आ गए हैं, जिंदगी नात पढ़ने लगी है। धड़कन जिक्र करती है उनका, सांस भी नात पढ़ने लगी है। मुस्तफा का इशारा हुआ जब, मंजरे उन्होंने देखा गया तब। मैंने इशारा कर दिया, मैंने वाकया की तरफ इशारा किया, समझ आपको लेना है। सिर्फ मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ था अबू जहल की मुट्ठी की तरफ, बताना कि मैं कौन हूँ। शेर सुनो, मुस्तफा का इशारा हुआ जब, मंजरे उन्होंने देखा गया तब, मंजरे उन्होंने देखा गया तब। रह के वो जहल के मुश्किल में भी कंकरी नात पढ़ने लगी।
آخری شعر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. دیکھو میں 10 بجے سے پہلے شاید آئے تھے 2 یا 3 منٹ پہلے. آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. آدھا گھنٹہ ہو گیا. ابھی شعر نعت ابھی مکمل ہوئی نہیں. ایک شعر اور ہے اس میں. پڑھو آپ کی اجازت ہے. پڑھنے اور میں نبی کی نعت بس میں بھی پڑھتا ہوں اور جب میں اکیلے ہوتا ہوں تب بھی میں نبی کی نعت پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. اور اس لیے پڑھتا ہوں کہ نعت پڑھنا میرے صحابی رسول کی سنت ہے اور نعت کو خوش ہو کر جھوم جھوم کے سننا خود میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اس لیے میں نبی کی نعت پڑھتا ہوں. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ نبی کی نعت ابو جہل کی مٹھی میں کنکر پڑی اور ثابت کر دیا کنکروں نے کہ ہم اس مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار ہیں, سردار ہیں. میں آخری شعر پڑھتا ہوں. میرے نبی کا حسن کیا ہے, میرے نبی کس قدر حسین تھے. میرے امام فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں. اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے. تب پہ نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں, لیکن اتنا سمجھنا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ دادا کے قصیدے کبھی نہیں پڑھے. جب بھی قصیدے پڑھے ہیں تو ماں آمینہ کے لال کے نام کے قصیدے پڑھے. فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں. یہ وہ پھول ہے, یہی وہ پھول ہے, یہ وہ شمع ہے جس کا پھول ہوا ہے. مطلب دستور یہ ہے نا, قدرت کا قانون یہ ہے کہ پھول وہی ہوگا جہاں کانٹا ہوگا. بغیر کانٹا کے پھول ہو ہی نہیں سکتے. کوئی بھی آپ کے ہاتھ پہ گلاب ہے, اس پھول کے بیچ میں چاروں طرف سے کانٹے, بیچ میں گلاب کی, لیکن میرے مصطفیٰ وہ گلاب ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے. میرے مصطفیٰ وہ گلاب ہے, وہ پھول ہے. پھول تو ہے مگر کانٹا نہیں. مطلب میرے مصطفیٰ وہ کریم آقا ہے, وہ حسین ہے, وہ خوبصورت ہے کہ جس کو اللہ نے ہر عیب سے پاک اور صاف ستھرا بنا کر پیدا کیا. سبحان اللہ. اور یہ بھی قدرت کا قانون ہے, جہاں چراغ ہو وہاں دھواں نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے دیا ہو, دیا پہلے کے زمانے میں یہ مجھ سے 50-60 سال پہلے جو بڑے لوگ ہوئے تھے, آپ لوگوں بھی تو دیکھا ہوگا نا وہ زمانہ. لائٹ تو ابھی آیا ہے نا, تو پہلے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دیا ہی سے گھر کا کام کیا کرتا تھا رات کے وقت. تو اندازہ لگانا کہ جہاں دیا جلتا ہو وہاں دھواں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ وہ شمع ہے, وہ چراغ ہے. چراغ تو ہے لیکن دھواں نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہ وہ شمع ہے جس کا دھواں, یہ وہ شمع ہے جس کا دھواں نہیں. میں آخری شعر پڑھتا ہوں, سماعت کریں. بہن میں مصطفیٰ گئے ہیں, زندگی نعت پڑھنے لگی ہے. دھڑکن ذکر کرتی ہے ان کا, سانس بھی نعت پڑھنے لگی ہے. آخری شعر میرے سرکار کا ہے وہ چہرہ,
سردی کے حساب سے کبھی ہے، لیکن میں پھر بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی انشاءاللہ آگے بھی پڑھوں گا، لیکن آپ آواز پہ مت جائے، شعر دیکھنا، شعر کی گہرائی تک جانا، تب بولنا سیکھنا۔ میں شعر آپ کو بھا لیتا ہوں۔ میرے سرکار کا ہے وہ چہرہ جن کے رخ پر ہے قدرت کا جلوہ، جن کے رخ پر ہے قدرت کا جلوہ، حسن خود کو تکے جا رہے ہیں، حسن خود کو تکے جا رہے ہیں، حسن خود کو تکے جا رہے ہیں، عاشقی نعت پڑھنے لگے ہیں، حسن خود کو تکے جا رہے ہیں، عاشقی نعت پڑھنے لگی ہے، تحریم مصطفیٰ آ گئے ہیں، زندگی نعت پڑھنے لگی ہے، دھڑکن ذکر کرتی ہے ان کا، سانس بھی نعت پڑھنے لگی ہے۔ ختم کر دیا جائے، ایک بیان کی ہو جائے، ایک بیان کی ہو جائے تو درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سارے عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور آج کی تقریر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد ہم جو منا رہے ہیں، یہ میلاد خود سب سے پہلے میرے نبی کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی منایا۔ آج کی تقریب میں ثابت کروں گا اور بتاؤں گا۔ سنو سنو، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ماں ہے۔ وہ فرماتی ہے، نبی کی سیرت سنو، وہ فرماتی ہے کہ جس طرح ایک عورت حاملہ ہو جاتی ہے، سمجھانے کے لیے جب مہینے سے وہ عورت ہوتی ہے تو اس عورتوں کو کتنی تکلیفیں ہوتی ہے، کن کن تکلیفوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، کس کس مشکل دور سے انہیں گزرنا پڑتا ہے۔ جو عورت ماں بنی ہے ان سے آپ پوچھنا انہیں کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جب میں حاملہ ہو گئی، یعنی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میرے شکم میں منتقل ہو کر آیا تو مجھے اور عورتوں کی طرح کوئی نہ بوجھ محسوس ہوا، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، نہ مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوئی، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یعنی یہ جو مدت ہوتی ہے 9 ماہ کا، ہے نا، اس سے بھی زیادہ، تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ میں ہوں حاملہ، میرے پیٹ میں میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوئی۔ اللہ اکبر،
المختصر سیدہ آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے درمیان مجھے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اچھے اچھے راتوں میں خواب دیکھتا ہوں، اچھے اچھے خواب، یعنی خوابوں میں انبیاء کرام مطلب نبی خواب میں تشریف لا، اللہ اکبر، نبی ہمارے نبی سے پہلے جو نبی آئے، سیدہ آمینہ فرماتی ہے کہ رات میں نبی خواب میں تشریف لاتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کبھی خواب میں آئے اور آنے کے بعد سب نے ایک ہی بات کہی، سارے نبی نے کیا کہا؟ جو خواب میں آئے، سیدہ آمینہ سے کہا اے آمینہ مبارک ہو، مبارک، اللہ اکبر، اے آمینہ مبارک ہو، مبارک، تو بہت بھاگیشالی ہے، تو بہت خوش نصیب خاتون ہے۔ کیوں؟ تیرے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے، تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، وہ بچہ اس کائنات کا آخری نبی ہوگا، اور وہ نبی سارے نبیوں کے بھی نبی ہوگا، سارے انسانوں کا وہ سردار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے کبھی خواب میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بھی اسی طرح کی مبارکباد، کبھی خواب میں حور تشریف لائے، یعنی اچھے اچھے خواب دیکھنے لگے۔ میں ولادت کو انشاءاللہ آگے الگ انداز سے بیان کروں گا، یہاں اتنا سنو کہ نبی کا میلاد خود نبی کی ماں نے بھی بنایا ہے، میں ثابت کروں گا، سنو۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے کہ جب وقت ولادت قریب آیا، وقت ولادت قریب آیا، میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا وقت قریب آیا، اور ہم عورت جانتے ہیں کہ جب عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو پھر اسے کتنی خطرناک درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارا اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ جو عورت ہے، جو ماں بنی ہے، وہ اس کو محسوس کرتی ہے، لیکن سیدہ آمینہ فرماتی ہے وقت ولادت مجھے کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی احساس بھی نہیں ہوا۔ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور کیسے پیدا ہوئے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جسم پہ، ان کے پورے جسم پہ خون یا پیپ یا گندی چیز ہے اس کے جسم پہ لگی ہوتی ہے، نرس یا پہلے کے زمانے میں دائی اس بچوں کو ماں کو پہلے پیش نہیں کرتے تھے، وہ نرس پہلے ماں کے گود میں دیتی نہیں ہے، پہلے اس بچوں کو نہلاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے جسم کو اچھی طرح صاف کرتی ہے، پھر اس کے پاس اس کے جسم پر پاؤڈر لگایا جاتا ہے، پھر اس کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے پھر اس کے ماں کے گود میں اس بچوں کو دیا جاتا ہے۔ جو عموماً بچے پیدا ہوتے ہیں، جو عام بچہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا، نہ جسم پر، نہ کوئی شریر کے کسی حصے پر، نہ کہیں کوئی خون لگا ہے، نہ کوئی گندگی لگی ہے، کوئی گندگی نہیں، بلکہ پورا جسم پاک صاف ستھرا، یہاں تک کہ ناف کٹا ہوا۔ آپ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کچھ لوگ گنجی بھی بولتے ہیں نا، ہاں یہ واقعی لوگ اس کو گنجی بولتے ہیں، ناف کو ہاں، تو زبان بدلی نہ بدلا، بہرحال سمجھ گئے نا آپ۔ تو سیدہ آمینہ فرماتی ہے کہ ناف کٹے ہوئے، ختنہ کیا ہوا،
سے اتنا مہک اٹھا کہ وہ خوشبو پھیل کر پورے مکے کے فضاؤں کو معطر کر دیا. پورا مکہ مہک اٹھا. کیوں نہ ہو. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا مہکتے ہیں. مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں, بھٹکنے والے, اور ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. یا رسول اللہ آپ جس طرف چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس طرف چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. صحابہ کرام کا بیان ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کبھی نبی کو ڈھونڈنا ہوتا, تلاش کرنا ہوتا, نبی کی ضرورت ہے, ہمیں ڈھونڈنا پڑتا. نبی کہاں ہے, نبی کہاں گئے ہیں, نبی کہاں گئے ہیں, نبی کی ضرورت اگر پیش آتی, نبی کو اگر ہم تلاش کرنا چاہتے تو ہم کسی سے نہیں پوچھتے کہ نبی کہاں ہے, کدھر گئے ہیں, کس کے گھر پہ ہیں, بلکہ ہم اپنے ناک کو زمین کی طرف کرتے اور سونگتے تو راستہ بتا دیتا تھا کہ نبی ادھر سے گزرے ہیں. یعنی میرے آقا جس طرف سے گزر جاتے تھے راستہ خوشبوؤں سے مہک جاتا تھا. صحابہ سمجھ جاتے کہ نبی اسی راستے سے گزرے ہیں. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. سنو آخری بات سنو, میں آخری بات آپ کے حوالے کرتا ہوں. سنو, سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ صاف ستھرا جسم, ناف کٹے ہوئے, ختنہ شوٹ, اور جسم سے اتنا نور نکلا. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جسم سے اتنا نور نکلا, اتنا نور نکلا. میں نے ابھی ناک پڑھتے پڑھتے اشارہ کیا تھا. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میرا گھر ہی نہیں روشن ہوا. اس نور کی بدولت, نبی کے جسم سے جو نور نکلا, اس نور سے صرف میرا گھر ہی منور نہیں ہوا, صرف میرا گھر ہی اجالا نہیں ہوا, بلکہ یہاں تک کہ میں مکے میں تھی وہیں سے بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. ملک شام کے محل مجھے نظر آنے لگے. سنو 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 سنو. پھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کی تعریف میں کرتی جاؤ. نبی کی معرفت فرماتی ہے یہ مکمل نہیں ہو سکتی نبی کی تعریف. سنو, یہ جو میں نے نبی کی آمد کا ذکر کیا, ولادت کا ذکر کیا, اسی کو میلاد کہتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کے میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ نبی پیدا کیسے ہوئے, کیسے پیدا ہوئے, نبی کی پیدائش کا بیان ہونا, اسی کا نام میلاد ہے کہ نہیں بھائی؟ اسی کا نام میلاد ہے نا. اسی کو میلاد کہا جاتا ہے نا. تو یہ نبی کا میلاد تو سب سے پہلے تو نبی کی ماں خود سیدہ آمنہ کر رہی ہے. آمنہ نبی کی ماں سیدہ آمنہ نبی کا میلاد خود منا رہی ہے. اب سنو, اگر زمین پر کوئی نبی کا امتی نبی کا میلاد منائے تو یہ کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ ارے کہنے دو, کوئی پوچھے نبی کا میلاد منانا کہاں لکھا ہے, کہہ دینا سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے, اور ان سے کہنا کہ تم نبی کے میلاد منانے والوں کو شرک بدعت کا فتویٰ لگاؤ. لیکن ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر
بات بتا کے میں اپنی گفتگو آج ختم کروں گا. یہ تو کچھ جھلکیاں میں نے سیدہ آمنہ کہ آپ کو دکھایا. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی سے عمر میں 2-4 سال بڑے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایمان بعد میں لائے، لیکن نبی کے میلاد کے قائل پہلے سے ہی تھے، پہلے ہی سے تھے. سنو، ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم آقا کا میلاد تھا. کیسے پڑھا؟ سنو، فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کا بچپنا تھا، تو آپ جب جھولے میں سو رہے ہوتے تھے تو آپ سوتے سوتے چاند سے آپ باتیں کرتا تھا. اللہ اکبر. مطلب حضرت عباس فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ نبی کا بچپنا ہوتا تھا، نبی جھولے میں سوتے ہوتے تو چاند سے کھیلتا بھی تھا، چاند سے کھیلتا بھی تھا، چاند سے کھیلتا بھی تھا اور چاند سے باتیں بھی کرتا تھا. حضرت عباس فرماتے ہیں جھولے میں ہم بھی بچوں کو جھلاتے ہیں، کبھی جھولا دائیں طرف جاتا ہے، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے. تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھولا اگر دائیں جاتا تھا، داہنے جانب جاتا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولا داہنے کی طرف جاتا، سرہانے جاتا تو چاند بھی سرہانے جاتا. اگر پاؤں کی طرف جاتا چاند بھی پاؤں کی طرف جاتا. اگر سرہانے پہ چاند گیا جھولا گیا، چاند بھی گیا، پاؤں کی طرف جھولا گیا چاند بھی گیا. یعنی جس طرف جھولا جاتا تھا چاند بھی اس طرف جاتا تھا. مطلب عباس فرماتے ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں بچپن میں نبی چاند سے کھیلتے تھے. ایک دن جب میرے کریم آقا سے یہ بچپن کے واقعات بیان کر رہے تھے تو میرے کریم آقا نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ جو میرا بچپن کے واقعات بیان کرتے ہیں تو چاچا آپ نے تو ایک ہی پہلو بیان کیا، کہا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چاند سے باتیں کرتا تھا. لیکن چاچا سننا، اے حضرت عباس سننا، چاند سے تو میں باتیں کرتا تھا اور چاند خود محمد سے باتیں کرتا تھا، چاند بھی محمد سے باتیں کرتا تھا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کے میلاد خوش اور ذوق و شوق کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو نبی کے میلاد پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے اور آمد رسول کی برکتوں و رحمتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ. السلام.